آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک چیز یہ کی، اچھے اخلاق سے پیش آئے سارے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے، یہاں تک کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت بھی رکھ رہے ہیں، بلکہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو نکلے اس رات کو تو وہی لوگ مارنے بھی آئے تھے، اور ان کا ہی پلان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے۔ تو وہاں ہجرت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات گئے، ان کو آج رات مار ڈالنا ہے لیکن ہماری امانتیں تو یہیں رہے گی۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ امانت کی حفاظت، اور اس سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سارا مال لے کر چلے جاتے، ایک طریقہ۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، جس کو جو لینا ہے اپنی امانت لے لے گا، لیکن ایسا نہیں، حضرت علی کو وہاں خطرے میں چھوڑا، تم یہاں خطرہ مول لینا لیکن امانتیں پہنچا دینا۔ یہاں تک یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے ملک میں رہتے ہوئے ہم اس طریقے کے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، ایمان، امانت داری، سچ بولنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ چیزیں ہمارے اندر ہو۔ دوسری چیز، ہمارے اندر نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو طائف سے آ رہے ہیں بالکل ختم ہو کر، 15 قبیلوں کو دعوت دی ہے اور کسی نے نہیں مانی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہو گئے، ہمت نہیں ہار گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیو اپ نہیں کر لیا، پھر ایک ٹرائی کریں گے، پھر سے کوشش کریں گے، ابھی نہیں تو بعد میں ہوگا، 5 سال بعد، 25 سال بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ نہیں کیا، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان جو بھی تکلیف میں ہوتا مالی اعتبار سے مدد کر کے ان کو بچا لیتے تھے۔ ہمارا کام بھی یہ ہے، مسلمان جس اعتبار سے پریشان ہو اس اعتبار سے ہم ان کو نکالنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے مدد کریں۔ اس ملک میں ہمیں اسی طرح رہنا ہے، اور یہی نبوی سبق ہے ہمارے لیے کہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بنا لی، دار ارقم۔ یہاں کیا، ہمارے لوگ یہاں جمع ہوں گے، ہم ان کو تعلیم دیں گے، ہم ان کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے، یہ سب کریں گے۔ چنانچہ ہمارے پاس بھی ایسی جگہیں ہونی چاہیے، مدارس، اسکول وغیرہ، تاکہ اس ماحول سے لوگ بچ کر یہاں آئے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کہتا ہے اپنا مال خرچ کرتے رہتے تھے، یہ سارا مال جو لگے گا وہ ہمارے لوگوں کو جو ہے علم دینا، تعلیم دینا، ان کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسی جگہوں پر تمہاری ایک خاص جگہ ہونی چاہیے، تمہارا بھی دار ارقم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہ سب مخالف ہے تو ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، یہاں ہم کام نہیں، اپنی جگہ ہو، اپنا ایک مرکز ہو، اپنی جگہ ہو، وہاں اپنے طریقے سے کام ہو رہا ہو، تاکہ ہم جو ہے ایمان اعمال کی حفاظت کر سکیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہر طریقے سے دعوت دی، پرسنل ملاقات کی، انفرادی ملاقات کی، لوگوں کو پہاڑ پر بلا کر کی، گھر جا کر کی، یہاں نہیں ہو سکا وہاں گئے، طائف وغیرہ گئے، یہاں نہیں ہو سکا حج کے موقع۔ دعوت کے طریقے بدلتے رہے الگ الگ طریقے سے، اور جو دعوت کا طریقہ تھا اس کو آپ نے اختیار کیا، یعنی جس اعتبار سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اس کی کوشش کی۔ صفا پہاڑی پر لوگ جمع ہو رہے تھے، وہاں طائف میں مل رہے تھے، وہاں حج میں زیادہ مل رہے ہیں لوگ، وہاں ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی دعوت زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ پلیٹ فارم بدلتے رہیں گے، کبھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے، کبھی دوسرے پلیٹ فارم کے ذریعے، کوشش یہ ہو کہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اب پھر بھی ہماری کوشش کے بعد نہ پہنچے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اپنے بس کی کوشش ہے ہمارے ذمے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بس کی کوشش کی، طائف تک گئے، بالکل فیل ہو کر آئے، تو یہ نہیں کہ اب بند ختم، نہیں۔ ہمارے ملک میں ہم نے اپنے دین کو لوگوں کو پورا سمجھایا ہی نہیں، لوگوں نے اسلام وہی سمجھا جو ان کو سمجھ میں آیا، ہر قسم کے لوگوں نے، بلکہ مسلمانوں نے بھی اسلام وہ سمجھا جو انہیں سمجھ میں آیا، حقیقی اسلام کیا ہے وہ سمجھ نہیں پائے۔ ہماری یہ کوشش ہو کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ رب العزت شریعت کا مزاج کیا ہے۔ جیسے عرض کیا کہ شریعت کا مزاج یہ نہیں کہ جنت جہنم کی باتیں اور ہنسی مذاق ہی نہ ہو، یہ مزاج ہی نہیں ہے شریعت کا۔ نہیں بھائی، ہنسی مذاق بھی کرو، کاروبار بھی کرو، لوگوں کی مدد بھی کرو، اور نکاح وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے، بعد میں بھی کیے، اس سخت تکلیف سے نکل کر مدینہ گئے پھر بھی نکاح کیے، ان چیزوں سے روکا نہیں گیا۔
تو یہ ہمارے لیے طریقہ ہے کہ دعوت الگ الگ طریقوں سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس کی ہم کوشش کریں۔ بہت آسان، بہت اچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے مکہ چھوڑ دیتے 2-4 سال میں، کہ چلو یہاں سے اب دوسرا ملک بسا لے اور وہاں چلے جائے، وہاں رہیں گے، یہاں تو سب ان کا ہو گیا۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہاں رہ کر پہلے پوری کوشش یہاں کریں گے، اور اگر کسی سبب سے یہاں سے وہاں جانا پڑا تو فکر ہمیں یہیں کی رہے گی۔ اسی لیے تو آخر میں 7 سال 8 سال کے بعد واپس آئے ہیں مکہ۔ وہاں جا کر بھی آپ کی یہی فکر تھی۔ اس کو تو، یہ ملک اگر کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہم نے اپنے ایمان دین کی حفاظت کے لیے آخری راستہ، تو پھر ایسا نہیں کہ اب یہاں کی کوئی فکر نہیں، کوشش تو یہی رہے گی کہ یہاں بھی دینی ماحول قائم رہے۔